بسم اللہ الرحمن الرحیم المسند اسند سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی منسوب کرنا اور وضاحت کرنا۔ اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع متصل ہو۔ مرفوع متصل ہونے کا مطلب کہ آخری جو راوی ہیں، مثلا امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں تو ان سے لے کر رسول اللہ تک درمیان میں بھی کوئی راوی حذف نہ ہو تو متصل ہو جائے گی، اور اس کی سند کی انتہا رسول اللہ تک ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ مرفوع۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی سند نبی کریم علیہ السلام تک مرفوع متصل ہو۔ اس کی کئی اور تعریفیں بھی موجود ہیں، لیکن امام حاکم نے اس تعریف کے بارے میں قطعی فیصلہ دیا ہے، یعنی امام حاکم نے اس کی تعریف یہ کی ہے، اور نخبۃ الفکر میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے بالجزم، جزم کا معنی یقین، قطعی کا معنی بھی یقینی ہوتا ہے، یقین کے ساتھ کہا کہ اس کی تعریف یہی ہے۔ مسند کی مثال: اس کی مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا: حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزنادی حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو۔ اب یہ حدیث مرفوع بیان کی گئی ہے اور اس کی پوری سند بھی متصلاً بیان کیا کس نے؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے بیان کرتے ہیں، وہ امام مالک سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو زناد سے، وہ اعرج سے، اور وہ ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ کے حضور کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ متصل بھی ہے، درمیان سند سے کوئی راوی حذف نہیں ہے، اور اس کی سند رسول اللہ تک بھی پہنچائی گئی ہے۔ متصل: اتصل یتصل اتصالا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور انقطع کی ضد ہے۔ انقطع ینقطع انقطاع کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، اور اتصل اتصالا کا معنی کیا؟ مل جانا۔ تو وہ مرفوع یا موقوف روایت جس کی سند متصل ہو۔ پیچھے کیا تھا؟ مسند متصل، مرفوع متصل، اس کو مسند کہتے ہیں، جس کی سند رسول اللہ تک پہنچے اور درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو۔ اور صرف متصل کس کو کہا؟ وہ مرفوع روایت یا موقوف صحابی تک پہنچنے والی روایت جس کی سند کے درمیان سے کوئی راوی حذف نہ ہو۔ مرفوع متصل: عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال کذا۔ تو اس میں امام مالک جو ہے وہ نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ قال کذا۔ تو اس میں سند میں کوئی راوی حذف نہیں ہے، پوری سند بیان کی گئی ہے، اس کو متصل کہیں گے۔ کیا تابعی کے قول کو بھی متصل کہا جا سکتا ہے؟ پیچھے تعریف میں کیا کہا ہے؟ مرفوع حدیث یا موقوف کی سند سے کوئی حذف نہ ہو تو اسے متصل کہیں گے۔ تو مرفوع، کیا تابعی کے قول کو بھی متصل کہا جا سکتا ہے؟ حافظ عراقی کا نظریہ یہ ہے کہ تابعین کے اقوال جب ان کی متصل اسناد، ان کی سندیں متصل ہوں تو انہیں مطلقاً متصل نہیں کہتے۔ تابعین کے جو اقوال ہیں ان کی سندیں جب متصل ہوں تو پھر بھی انہیں متصل نہیں کہہ سکتے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ انہیں متصل کہنا جائز ہے جو علماء کے کلام میں موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت مثلا ایک تابعی تک حدیث پہنچی، کہتے ہیں یہ روایت سعید بن مسیب تک متصل ہے۔ سعید بن مسیب جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ یہ روایت امام زہری تک متصل ہے، امام مالک تک متصل ہے۔ تو اس میں نکتہ اور فرق یہ ہے کہ اقوال تابعین کا اصطلاحی نام مقاطی رکھا جاتا ہے۔ مقطوع کی جمع مقاطی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جو تابعین کے اقوال ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقطوع۔ اور ان پر متصل کا عام اطلاق کرنا ایسے ہے جیسے ایک چیز کے لغوی اعتبار سے 2 متضاد وصف بیان کیے جائیں، اور ایسا کرنا ناممکن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقطوع کا کل ہم نے 2 معنی پڑھے، ایک تو جس کی سند تابعی تک پہنچے، جو تابعی کا قول اسے مقطوع کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو حدیث منقطع ہے بعض نے اسے بھی مقطوع کہا ہے، جس کی سند کے درمیان سے راوی حذف ہو، بعض نے منقطع کو بھی مقطوع کہا ہے۔ اب مقطوع کا معنی کیا ہوا؟
جس کی سند سے اگر منقطع کو مقطوع کہیں تو مقطوع کا معنی کیا ہو؟ قطع، جس کی سند میں انقطاع آ جائے، سند متصل نہ ہو، اور اسی کا نام متصل رکھیں تو دونوں مخالف چیزیں ہو جائیں گی۔ متصل کس کو کہتے تھے؟ جس کی سند کوئی راوی درمیان سے حذف نہ ہو، پوری سند بیان کی جائے۔ اور مقطوع کسے کہتے ہیں؟ منقطع کو بھی کہہ دیتے ہیں جس کی سند کے درمیان سے راوی حذف ہو۔ تو اس صحابی کی جو تابعی کی جو روایت ہے یا تابعی کا جو قول ہے، اسے جب کہتے ہیں مقطوع تو اسے متصل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مقطوع اور متصل دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ متصل جس کی سند سے کوئی حذف نہ، اور مقطوع جس کی سند سے کوئی حذف ہو۔ مثلا چلو اور حذف نہیں بھی ہے تو تابعی کا قول ہے، تو آگے صحابی کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ تو حذف ہے، تو یا پھر درمیان سے کوئی راوی حذف ہو جائے تو کل ہم نے پڑھا اسے منقطع بھی کہتے ہیں اور کبھی مقطوع بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح دو متضاد نام ہو جائیں گے، اور دو نام مخالف نام ایک چیز کے آنا یہ محال ہے۔ زیادات ثقات، زیادات جمع ہے زیادتن کی، اور ثقات جمع ثقاتن کی۔ ثقاتن جو ہے نا یہ مصدر ہے واسقہ یاسق ثقاتن، آپ نے مثال کے باب میں پڑھا وعدہ یعدو، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ عیدتن، اصل میں تھا وعدن، وعدہ یعدو وعدن تھا، وعدن سے عیدتن بنا دیا، وعدن بر وزن فعلن، جو مصدر مثال واوی سے فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع سے واو حذف کی ہو تو مصدر سے واو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آخر میں تا لاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے باب واساقہ یاسق، اصل میں تھا واساقہ یوسیکو وسکن، یاسق سے واو کو حذف کیا مضارع سے تو مصدر کیا تھا؟ وسکن، وسکن بر وزن فعلن، جو مصدر مثال واوی سے فعلن کے وزن پر ہو اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکی ہو تو مصدر سے واو کو حذف کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آخر میں تا لاتے ہیں، اس لیے یہ بن جاتا ہے ثقاتن، جیسے تھا عیدتن، جیسے وہاب یہابو سے ہباتن۔ ثقاتن جمع ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ثقات۔ ثقہ عادل اور ضابط راوی کو کہتے ہیں، عادل نیک متقی، اور ضابط اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، حافظہ صحیح ہو۔ اگر آج کے محدثین دیکھے جائیں تو پھر کوئی ثقہ بچتا ہے کوئی، یا ضابط کوئی کوئی لاکھوں میں شاید ایک دو کوئی ہو تو وہ، ورنہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا کیا وہی نہیں یاد۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر نماز میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میں دھیان میں ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ایک سیکنڈ میں کوئی ایسی توجہ ہوگی کہ فوراً بندہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور وہ جو مثلا ہر روز بھولتے ہیں، جن کے ہر روز کے بھولنے کا یہ عالم ہے تو ہمارے حافظے پھر کیا ہیں، ورنہ ہمیں یہ چیزیں یہ یاد رہتی ہیں نہ۔ تو آج کے زمانے کے محدثین دیکھے جائیں تو کوئی بھی ثقہ نہ ہو، سارے یہ شکر ہے کہ انہی لوگوں تک رہا۔ آج دیکھ نا یہ جو اعتراض کر رہے ہیں محدثین پر، یہ جی بابے سی مننے ہو، تو جو بابوں پہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسی طرح کے لوگ تھے جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے دماغ خراب ہیں، ہمارے دماغ گندے ہیں، ہمارے دماغوں میں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں تو ان کے دماغ بھی ایسے ہی تھے، ان کے دماغ وہ عالیشان دماغ تھے کہ جو لاکھوں باتیں حدیثیں یاد کر کے بھی تو جن کے حافظے صحیح تھے اور جن کے دماغ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور ہمارے یہاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم آ جائے تو اس کا دماغ ویسے ہی ذرا اور ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت پڑھ گیا ہوں، اور وہ دنیا میں کسی انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، اور ویسے بھی حافظے ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی چیزیں یاد رکھیں۔ ابھی یہ جو جب سے یہ آیا ہے موبائل تو اس نے ویسے جو حافظہ تھا وہ بھی اس نے چھین لیا ہے، ہر بندے کا یہی ہوتا ہے ابھی موبائل میں سیو کر لیتا ہوں، ضرورت پڑی تو دیکھ لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو یادداشت ہے اس میں چیزیں رکھیں گے تو ہمیشہ رہیں گی، اور ان پہ اعتماد کریں گے تو یہ بھی تو ایک سیکنڈ میں ڈیلیٹ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ میں بھی یہ نمبر کرتا ہوں موبائل اس پہ یہ سبق، اس میں تو ایک دن میں میسج کی اسی نمبر پہ میرے خیال میں میسج کیا تو میں نے کہا میسج ڈیلیٹ کر دوں، میں نے اس کو فل ڈیلیٹ کرا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں تو 2 دفعہ سبق میں اصول شاشی کے ساتھ ڈیلیٹ ہو گئے۔ تو وہ ہمارے حافظوں کا یہ عالم ہے، پتہ نہیں آج کے زمانے کے لوگوں پر اعتماد ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ تو وہ لوگ جن پہ اعتماد کیا گیا امت میں وہ اتنے بڑے اور اتنے عالیشان بزرگ تھے کہ ایک کے علم کی حافظے کی بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ السلام نے سینہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آپ نے پڑھا اصول فقہ میں یہ مثال آئی ہے. حضور نے پوچھا کہ علی فیصلے، حضور نے یمن کا قاضی بنایا علی کو، فیصلے کر رہے ہیں. علی نے عرض کیا حضور میں کیسے فیصلہ کروں گا، مجھے تو فیصلہ کرنے نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے ایسے سینہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا. اب یہ کیا تھا، رسول اللہ کے دستے مبارک سے جو انہیں برکت ملی، تو یہ اب ظاہری چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کبھی فیصلہ کرنے میں کہ مجھے شک نہیں پڑا. اور وہ بہت ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں نے پڑھا. انہوں نے فرمایا جب ہم نے سرکار کو غسل دیا حضور کے وصال کے بعد، تو حضور کی آنکھوں میں جو پانی جمع ہوا نا، تو وہ پانی میں نے پی لیا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں علوم کے سمندر، علوم کے دریا جاری فرما دی. اتنا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دیا تھا. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیکم بابھا، لیکن یہاں حضرت علی کو یہ خود فرماتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آج کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے تو نہ ماننے والا نہ مانے، لیکن ہیں تو صحیح. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا. ہمارے استاد صاحب تھے، میں نے ان سے ایف اے میں پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امتحان تھا کوئی، تو میں اس سے کافی عرصہ پہلے بیمار رہا، کلاس میں نہیں جا سکا. تو امتحان سے 3 دن پہلے میں مدرسے میں آ سکا، امتحان دینے جانا تھا، پیپر دینے. تو اب جو باقی کلاس والے خوش تھے بھائی وہ نہیں ہے تو چلو نمبر ہمارے ذرا زیادہ آ جائیں گے، تو امتحان نہیں جیسے کہتے ہیں 3 دن مجھے رہتے تھے، تو میں آ گیا. امتحان تو دینا ہے جیسے بھی ہو. پیپر دینے جانے لگے تو سارے حضور پیر صاحب کو، پیر کرم شاہ صاحب سے سارے ملاقات کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی جب حاضر ہوا تو پیر صاحب نے پوچھا صحت کیسی ہے، میں نے کہا حضور ٹھیک. تو آپ نے نا ایسے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے، یہ ساتھ آپ نے فرمایا. کہتے ہیں اسی امتحان میں سے میں نے صرف 3 دن پڑھا تھا، کلاس میں فرسٹ آیا اور میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا اس پہ. ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں. سکہ کی زیادتی سے مراد کسی معتمد راوی کی روایت میں موجود وہ زائد لفظ ہیں جو دوسرے سکات نے اس حدیث میں بیان نہ کیے ہوں. سکہ کی زیادتی کیا ہوتی ہے کہ ایک سکہ راوی اپنی حدیث میں ایسے الفاظ بیان کرے جو کسی دوسرے سکہ نے بیان نہ کیے ہوں. تو یہ سکہ راوی نے الفاظ میں زیادتی کی ہے. ایک حدیث کے ایک حدیث ایک سند سے روایت اور اس میں بھی سکہ راوی ہیں، انہوں نے وہ الفاظ نہیں بیان کیے. وہ حدیث کسی اور سند سے، اس میں بھی سارے سکہ راوی ہیں، انہوں نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں. تو اس کو زیادت سکات کہتے ہیں، سکہ راویوں کی زیادتی. وہ مشہور لوگ جو جنہوں نے زیادتی پر خصوصی توجہ دی. بعض احادیث میں بعض سکہ راویوں سے ثابت ان زیادات نے علماء کی نظروں کو متوجہ کیا تو انہوں نے ان کی تحقیق کی، انہیں جمع کرنے اور ان کی معرفت کا اہتمام کیا. کہتے ہیں بعض محدثین نے جب یہ دیکھا کہ بعض سکہ راویوں نے بعض روایات میں بعض احادیث میں زیادہ الفاظ ذکر کیے، انہوں نے ان پر پھر تحقیق کی کہ یہ الفاظ حدیث پاک کے ثابت ہیں یا نہیں ہیں. تو ان میں مشہور ائمہ جنہوں نے اس پہ کام کیا، ابو بکر عبداللہ بن محمد زیاد نیشہ پوری ہیں، امام ابو نعیم جرجانی ہیں، ابو الولید حسان بن محمد قرشی. انہوں نے اس پہ کام کیا کیا کہ بعض احادیث میں بعض سکہ راویوں سے ثابت ہونے والی ان زیادتیوں نے، الفاظ کی زیادتی نے علماء کی نظروں کو متوجہ کیا. انہوں نے ان کی تحقیق کی اور ان روایات کو جمع کیا اور ان کو جاننے کا، ان کی معرفت کا اہتمام کیا. ان حدیث کو الگ سے جمع کیا کہ جن میں الفاظ زیادہ کیے گئے ہیں. یہ جو زیادتی الفاظ کی سکہ جو راوی زیادہ کرتے ہیں، تو یہ کبھی متن، حدیث کے متن میں کوئی کلمہ یا جملہ بڑھا دینا، یہ سکہ راویوں نے زیادتی کی ہوتی ہے. حدیث کے متن میں کوئی کلمہ یا جملہ بڑھا دیتے ہیں. اور کبھی سند حدیث موقوف کو مرفوع بیان کرنا، کبھی موقوف حدیث کو وہ مرفوع بیان کرتے ہیں یا مرسل کو موصول متصل کر دیتے ہیں. متن میں زیادتی کا حکم. حدیث کے متن میں اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس زیادتی کے حکم کے بارے میں ائمہ کے کئی اقوال ہیں. بعض ائمہ مطلقاً اس زیادتی کو قبول کرتے ہیں، یہ لفظ صحیح نہیں لکھا ہو یہاں.
بعض ائمہ سکہ کی کو نے الفاظ زیادہ کہ اس کو قبول کرتے ہیں، بعض مطلقاً بالکل اسے رد کر دیتے ہیں، بعض نے اس راوی سے زیادتی کو رد کر دیا جس نے اس زیادتی کو پہلی مرتبہ ذکر کیا اور دوسرے راویوں سے اسے قبول کیا۔ بعض راویوں نے کیا کیا کہ کسی سکہ راوی نے اگر کسی حدیث میں پہلی دفعہ کوئی لفظ بڑھائے ہیں تو اس کی اس روایت کو نہیں لیا، اور اگر اس کی عادت ہے اس طرح کے الفاظ زیادہ کرنے کی اور راوی میں سکہ ہے تو اس کی روایت کو لے لیا انہوں نے، اور بعض نے کیا کیا انہوں نے اس زیادتی کو مطلق بغیر کسی شرط کے قبول کیا ہے، اور بعض نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا۔ آگے امام ابن صلاح نے زیادتی کو قبول اور رد کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ بڑی عمدہ تقسیم ہے۔ امام نووی نے بھی اس تقسیم کو قبول کیا۔ ان کا نام امام نووی، واو پہ دونوں واو پہ، پہلی واو پہ فتح دوسری پہ کسرہ پڑھتے ہیں۔ ایسی زیادتی جس میں ثقات یا اوثق کی روایات کی نفی اور مخالفت نہ ہو۔ اگر کوئی ثقہ راوی ایسے الفاظ زیادہ کرے جس میں وہ دوسرے ثقہ کے الفاظ کے نے جو روایت نقل کی اس کی مخالفت نہ کر رہا، مخالفت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یعنی معنی کے اعتبار سے وہ حدیث مخالف نہ ہو۔ ایک ثقہ راوی نے ایک حدیث بیان کی، دوسرا ایک اور حدیث بیان کرتا، وہی اسی حدیث کو بیان کرتا ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ بڑھا دیتا ہے، اور وہ جو الفاظ اس نے بڑھائے ہیں وہ پہلے کی اس روایت کے معنی کے خلاف نہ ہو، معنوی لحاظ سے اس کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی کیا کہا بتا؟ ایک محدث نے ثقہ راوی نے ایک حدیث بیان کی، اور اسی طرح ثقہ راوی نے وہی حدیث بیان کی اور اس میں کچھ الفاظ بڑھا دیے۔ اب وہ جو الفاظ نے بڑھائے ہیں نا، وہ جو پہلے ثقہ راوی کی جو روایت ہے اس میں اس سے الفاظ تو زیادہ ہوں لیکن ان کے معنی میں کوئی مخالفت لازم نہ آ رہی ہو۔ ایسی زیادتی جو ثقہ یا اب یہ ایک صورت بنتی ہے زیادتی کی۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ حدیث کے الفاظ میں ثقہ راوی ایسی زیادتی کرے جو کسی ثقہ کی روایت کی مخالفت کرتی ہو یا اوثق یا زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتی ہو۔ حدیث کے الفاظ میں ایسی زیادتی کی ہو جس سے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو یا صرف اپنے برابر جو ثقہ ہے اس کی مخالفت کر رہا ہو، یہ اس زیادتی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیچھے شاذ میں گزر چکا ہے۔ وہ زیادتی جس میں دوسرے ثقات یا اوثق کی روایت مکمل تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تضاد، اور تضاد دو امور میں منحصر ہے۔ یا حدیث کے الفاظ میں ثقہ راوی وہ زیادتی ایسے الفاظ کی زیادتی کرے کہ جس میں دوسرے ثقہ کی مکمل مخالفت تو نہ لازم آئے لیکن کچھ نہ کچھ مخالفت ہو۔ پہلے کیا کہا تھا؟ پہلی قسم کیا بیان کی تھی؟ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یا اپنے برابر ثقہ راوی کی مخالفت میں کی روایت میں زیادتی کرے لیکن اس میں معنی کی مخالفت نہ ہو۔ دوسرے میں کیا ہے کہ مکمل طور پر معنی کی مخالفت ہوتی ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ اور پہلی جو قبول ہے جس میں معنی کی مخالفت نہیں ہو رہی، اور دوسری کیا ہے کہ تیسری کیا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ مخالفت اپنے سے زیادہ ثقہ یا اپنے جیسے ثقہ کی مخالفت ہو رہی ہو۔ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، اس نے کسی مطلق کو مقید کیا ہو یا کسی عام کو خاص کر دیا ہو۔ اس نوعیت کے حکم رد و قبول کے بیان سے ابن صلاح خاموش رہے۔ امام نووی فرماتے صحیح ہے کہ زیادتی کی یہ صورت بھی قابل قبول ہے۔ اگر ثقہ راوی نے زیادتی کی ہے، مطلق آپ نے یہاں پہ پڑھا، مطلق جس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو، اور صفت جس کے ساتھ کوئی صفت لگا دی جائے، جس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو مقید ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا، آپ نے مثال پڑھی ہے اس میں رقبۃ فتحریر رقبۃ، تو اس کے ساتھ یہاں پہ رقبۃ غلام آزاد کرنا ہے تو مطلق غلام ہے، کوئی بھی آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یہ مؤمنۃ اس کے ساتھ قید لگا دی، صفت لگا دی تو متعین ہو گیا، مقید ہو گیا۔ تو اگر راوی نے ایسی زیادتی کی ہو جس سے کسی مطلق کو کوئی حکم مطلق قرآن حدیث کا مطلق حکم جو مقید ہو گیا ہو یا کسی عام کو خاص کر دیا ہو، تو امام نووی فرماتے ہیں اس کو قبول کیا جائے گا۔ ابن صلاح نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ متن کی زیادتی کی مثالیں: وہ زیادتی جس میں مخالفت اور نفی نہیں ہے، وہ حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کی علی بن مسہر سے کے طریق سے، ان کی سند سے، اور وہ اعمش سے، وہ ابو رزین سے اور ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کلمہ کی زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
یہ لفظ جو ہے اس کا اعراب نہیں سمجھ آ رہا. اس کلمہ کی زیادتی کرتے ہیں فل یوریقہ، یا وہ پانی کو، پیچھے وہ حدیث آئی ہے نا کہ کتا جس میں منہ مار دے اسے 7 مرتبہ دھو. اس میں اس روایت کو امام مسلم نے ان محدثین سے نقل کیا جو سارے ثقہ ہیں. انہوں نے ایک لفظ بڑھایا ہے کہ وہ اس پانی کو بہا دے. وہ جس میں برتن میں سے منہ مارا اس چیز کو بہا دے، اس برتن کو 3 بار دھوئے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اس روایت میں موجود نہیں ہے. وہ روایت بھی ثقہ راویوں کی ہے اور یہ روایت بھی ثقہ راویوں کی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ زیادہ کیا گیا ہے. جیسے کہ آمش کے تمام شاگرد اس زیادتی کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرار. برتن، کتا کسی کے برتن میں منہ مار دے اسے 7 مرتبہ دھو دو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو گرا دو، اس پانی کو گرا دو، یا یہ نہیں کہا کہ یہ جو لفظ انہوں نے بولے ہیں یہ ثقہ راویوں کی زیادتی ہے. اس کو، اور یہ اگر مثلا الفاظ زیادہ کر بھی دیے جائیں تو مخالفت لازم نہیں آتی حدیث کے معنی میں. اس میں کیا ہے صرف کہ وہ پانی اس کو دھو دو 7 مرتبہ، اور اس حدیث میں کیا ہے کہ اس کے اوپر پانی بہاؤ یا اس پانی کو ضائع کر دو، اس پانی کو بہا دو اور برتن کو 7 مرتبہ دھو. تو اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اس میں بھی کتا منہ مارے گا تو اگر اسے 7 مرتبہ دھونا ہے بندے نے تو پھر ضرور اس چیز کو استعمال تو نہیں کرے گا نا، جو اس کے اندر پانی ہے جو چیز پہ اس کو استعمال تو نہیں کرے گا. اب یہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہے. 7 مرتبہ دھونا ضروری اور فرض نہیں ہے، اس کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. یہ پہلے یہ حکم تھا اور بعد میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس میں تخفیف فرما دی. مخالفت اور منافی والی زیادتی، یعنی وہ زیادتی جس میں ثقہ راوی الفاظ کی زیادتی کرتا ہے لیکن اس میں دوسرے ثقہ راوی کی روایت کی مخالفت لازم آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ یوم عرفہ لفظ کی زیادتی جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام و ایام اکل و شرب. حدیث میں بعد میں یہ لفظ ہیں کہ ایام تشریق جو ہے نا یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، ہمارے کھانے پینے کے دن. اور ایک حدیث میں لفظ زیادہ ہے کیا، یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن 9 ذوالحج کا دن، اور یوم النحر 10 ذوالحج کا دن، اور ایام تشریق یہ ہماری عید ہے مسلمانوں کی اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. یہ حدیث اپنے تمام طرق میں یوم عرفہ کی زیادتی کے بغیر بیان ہوئی ہے. ہر سند میں یوم عرفہ کا لفظ نہیں ہے، اس کے بغیر بیان ہوئی ہے. صرف اس زیادتی کو موسیٰ بن علی نے بیان کیا ہے. موسیٰ بن رباح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد نے بیان کیا. یہ زیادتی چونکہ ثقات کی مخالفت میں ہے اس لیے اس کو قبول نہیں کریں گے. اب دیکھیں ایک حدیث میں کیا تھا کہ یوم نحر 10 ذوالحج اور ایام تشریق عید کے دن ہے. عید کے دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کے دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمان نوازی ہے، ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے. تو یہ کہنا کہ یوم عرفہ عید کے دنوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایک جس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا تھا کہ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حضور نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے سے ثواب ہے بہت زیادہ. اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو زیادتی ہے یوم عرفہ کی، اس سے حدیث کے معنی میں بالکل مخالفت لازم آگے معنی مختلف ہو گیا. اگر نہ ہو تو کیا معنی ہے بھلا؟ اگر یوم عرفہ کا لفظ نہ ہو تو کیا معنی ہے؟ یوم عرفہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ عید نہیں ہے، اور اگر اس کو عید کہہ رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو معنی کی مخالفت ہوگی. اس لیے یہ والی زیادتی جو ہے یہ قبول نہیں ہے. ایسی زیادتی جس میں ایک اعتبار سے کچھ نہ کچھ مخالفت ہو، ثقہ راوی کو کچھ مخالفت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ ابو مالک اشجعی روایت کرتے ہیں الربعی سے، وہ روایت کرتے ہیں حذیفہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، وجعلت تربتھا لنا طہورا، اور زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی. کہ ہمارے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور زمین کو طہورن پاک کرنے والا بنایا گیا. یہ جو تربتھا کے لفظ ہیں یہ اس روایت میں زیادہ ہے، اور یہ زیادتی کس نے کی ہے؟
مالک اشجعی نے کی ہے، جبکہ دیگر نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے۔ اس میں الفاظ ہیں جو الت لنا الارض مسجدا و طہورا، یہ جو تربتھا کے الفاظ ہیں یہ انہوں نے زیادہ کیے۔ اب یہ جو زیادتی ہے، یہ زیادتی جو ہے، اس کی زیادتی سے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ حدیث کے معنی میں مخالفت لازم آ رہی ہے۔ ایک یہ تھا کہ زمین ہماری مسجد بنائی گئی، اور پاک کرنے والی کا مطلب کیا ہے کہ زمین کی مٹی ہی پاک کرنے والی ہے۔ تو اس روایت میں جو لفظ زیادہ کیا تربتھا کے، اس سے بھی وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی مٹی پاک کرنے والی۔ زیادت فی الاسناد کا حکم، یہاں پر زیارت فی الاسناد کے تحت دو اہم امور کا ذکر ضروری ہے کیونکہ بکثرت پیش آتے ہیں۔ وصل کا ارسال کے ساتھ تعارض، اکثر راویوں نے ایک حدیث کو مرسل بیان کیا ہوتا ہے جبکہ اسے موصولاً بیان کرتا ہے۔ اکثر راوی کسی حدیث کو مرسل بیان کریں اور ایک راوی اس کو متصل بیان کرے تو یہ زیادتی ہو گئی۔ ایک مرفوع کا موقوف کے متعارض ہونا، تمام راوی ایک روایت کو موقوف بیان کریں اور ایک راوی اسے مرفوع بیان کرے تو اس نے زیادتی کی ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کا نام بڑھا دیا ہے۔ تو باقی مباحث جیسے المزید فی متصل اسانید کے بارے میں علماء حدیث نے الگ الگ باتیں کی ہیں، مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ زیادتی کے قبول اور رد کرنے میں علماء نے 4 اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ کیا سند میں زیادتی کی بات ہو رہی ہے کہ مرسل کو متصل جب ذکر کیا، مرسل کسے کہتے ہیں اس میں تابعی کو ذکر نہ کیا جائے، تو ایک بندہ ایک روایت کرتا ہے اس میں صحابی کا ذکر نہیں کرتا، مرسل ہو گئی۔ اسی کو کوئی بندہ دوسرا بیان کرتا ہے ثقہ راوی اور اس میں وہ صحابی کا ذکر کر دیتا ہے تو سند میں زیادتی ہو گئی۔ اس طرح سے کیا مرفوع کو موقوف کے مطابق، مطلب موقوف روایت، ایک راوی ایک روایت کو موقوف لاتا ہے یعنی اسے صحابی تک پہنچاتا ہے، تو پھر اسی سند کو اس حدیث کو ایک اور راوی جس کی سند کو کہاں پہنچاتا ہے، رسول اللہ تک، تو یہ زیادت فی الاسناد ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں کہ اسے قبول کریں گے زیادتی کو یا نہیں، سند کی زیادتی کو۔ حکم اور فیصلہ اس کے حق میں ہے جو اسے موصول یا مرفوع بیان کرتا ہے، یعنی زیادتی مقبول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو زیادتی ہے نا، مرفوع یا موصول والی جو زیادتی ہے یہ زیادتی قبول ہے، یعنی کہ جو مرسل کو متصل بنا دینا اور موقوف کو مرفوع بنا دینا، ایک قول علماء کا یہ کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ حکم اس کے حق میں ہے جو مرسل یا موقوف بیان کرتا ہے، یعنی زیادتی مردود ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ زیادتی قبول نہیں کی جائے گی جس بندے نے انہیں مرسل بیان کیا ہے یا موقوف بیان کیا تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اور بعد نے یہ کہا کہ اکثریت کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جس طرف اگر زیادہ راویوں نے، مثلا یہ حدیث مرسل ہے، اگر زیادہ راویوں نے اسے متصل بیان کیا تو پھر اس زیادتی کو قبول کر لیا جائے گا، اگر زیادہ راویوں نے مرسل بیان کیا تو پھر مرسل ہی روایت قبول ہوگی، متصل قبول۔ ایک ہی روایت کو اکثر راویوں نے اس کو متصل ذکر کیا ہے، کچھ نے مرسل ذکر کیا ہے، تو اکثر راویوں کی بات مان لی جائے گی۔ اگر فیصلہ زیادہ حافظہ اور ضبط راوی کے حق میں ہوگا، یہ بھی بعض محدثین کا قول ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جس طرف اگر مثلا زیادتی بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ زیادہ ثقہ ہیں، ان کی بات قبول کر لی جائے گی، اگر زیادتی کو بیان نہ کرنے والے زیادہ ثقہ ہیں تو پھر ان کی روایت کو لے لیا جائے گا۔ مثال لا نکاح الا بولی، اس حدیث کو یونس بن ابو اسحاق سبیعی اور ان کے بیٹے اسرائیل اور قیس بن ربی نے ابو اسحاق سے مسند متصل روایت کی ہے، جبکہ سفیان ثوری اور شعبہ بن حجاج نے اسے ابو اسحاق سے مرسل روایت کی ہے۔ امام سفیان ثوری اور شعبہ نے اس روایت کو ابو اسحاق سے بیان کیا ہے مرسل، جبکہ اسی روایت کو یونس بن ابی اسحاق اور ان کے بیٹے اسرائیل نے اور قیس بن ربی نے ابو اسحاق سے اس کو متصل بیان کیا ہے۔ تو متصل کی روایت کو اکثر نے یہ کہا کہ قبول کیا جائے گا۔